سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالی کانسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالی کانسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ آقا کریم سے محبت کرنے والوں اور سرزمین گکھر پور میں رہنے والوں، حضرت غوث اعظم کی آپ نے محفل سجائی ہے۔ یہ غوث پاک کی محفل صرف آپ نے ہی نہیں سجائی، صرف گکھر پور کی سرزمین پر غوث پاک کی محفل نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کے خطے خطے میں، دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے ذرے ذرے میں غوث پاک کی محفل سجائی جاتی ہے، اور ہر جگہ غوث پاک کے ماننے والے موجود ہیں۔ جتنے جلسے میں بیٹھے ہیں، اگر ان سے پوچھ لیا جائے تم ہو کون، تمہاری نسبت کیا ہے، سینہ چوڑا کر کے کہیں گے ہم قادری ہیں، ہماری نسبت قادری ہے، ہمارا پیر قادری ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک عاشق غوث اعظم یہ کہتا ہوا نظر آئے گا۔ اور صرف آپ ہی نہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی ذرے میں چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی بھی عالم سے پوچھیں یا مفتی سے پوچھیں یا کسی بھی اللہ اکبر بڑے انسان سے پوچھیں یا چھوٹے سے پوچھیں، اچھے سے پوچھیں برے سے پوچھیں، آپ دنیا میں کسی سے بھی پوچھیں گے تیری نسبت کیا ہے، تو کس کا ماننے والا ہے، تیرا پیر کون ہے، بڑا پیر کس کو کہتے ہیں، ہر ایک زبان پکارے گی غوث اعظم، ہر ایک زبان پکارے گی عبد القادر جیلانی۔ دنیا کے کونے کونے سے، دنیا کے خطے خطے سے غوث اعظم کے ماننے والے موجود ہیں، اور صرف آپ غوث پاک کا ذکر نہیں کر رہے، جہاں تک پروردگار کی اللہ اکبر، جہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے وہاں تک خدا کی خدائی ہے، اور جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، اور جہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے وہاں پر غوث اعظم کی غوثیت موجود ہے۔ جہاں جہاں مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے موجود ہیں وہاں وہاں غوث پاک کے ماننے والے موجود ہیں، اور صرف آپ ہی غوث پاک کا ذکر نہیں کرتے، دنیا کی اور دنیا عالم اسلام کے کونے کونے میں غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے، اور سب دعائیں کرتے ہیں ہمارا رضا تمہارا رضا، کائنات کے اعلیٰ حضرت کے زبان میں دعا کرتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، یا الہی ہمیں غوث اعظم کے غلاموں میں کر قبول، ہم شفیع غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے، اور قادری رکھ قادری کر قادری ہمیں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ قادر قدرت نما کے واسطے آقا کریم سے محبت کرنے والوں، اور آپ کو بتاتا ہوا چلوں کوئی قادری نسبت یوں ہی نہیں لگاتا، کوئی بڑے پیر ایسے ہی نہیں کرتا، غوث اعظم کا جلسہ کوئی یوں ہی نہیں سجاتا، اللہ اکبر، غوث اعظم کا ذکر پوری دنیا میں یوں ہی نہیں ہوتا، کوئی عبد القادر غوث اعظم ایسے ہی نہیں بن جاتا، اللہ اکبر، فاقے پر گزارا کرنا پڑتا ہے، کئی دن پتے چاٹ کر رہنا پڑتا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کر عبد القادر غوث اعظم پیدا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی غوث اعظم یوں ہی نہیں بنتا، میرے آقا کے دیوانوں، غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والوں، غوث اعظم سے پیار کرنے والوں، غوث پاک نے ارشاد فرمایا قدمی ہذہ علی رکبتی کل ولی اللہ، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں توجہ سے سننا میری ایک بات، بڑا اچھا پوائنٹ دے کر جا رہا ہوں، شان غوث اعظم بتا کر جا رہا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا قدمی ہذہ علی رکبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ غوث پاک نے جب یہ اعلان کیا تھا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز خراسان کی وادیوں میں تلاوت خدا کر رہے تھے، عبادت خدا کر رہے تھے۔ غوث پاک نے سنا، خواجہ نے سنا، تسلیم کر لیا آقا آپ کا قدم کاندھے پر بھی ہے سر پر بھی ہے، بولو اے رسول اللہ، بولو سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ نے تسلیم کر لیا آقا آپ کا قدم کاندھے پر بھی ہے سر پر بھی ہے، اور آگے چلو جب اسی بات کو حضرت زندہ شمدار نے سنا آپ نے بھی تسلیم کر لیا
لیا آقا آپ کا قدم کاندھے پر بھی ہے سر پر بھی ہے جب اسی بات کو وارث دیوا نے سنا آپ نے بھی تسلیم کر لیا آقا آپ کا قدم کاندھے پر بھی ہے سر پر بھی ہے جب کلیئر کے صابر نے سنا آپ نے بھی تسلیم کر لیا آقا آپ کا قدم کاندھے پر بھی ہے سر پر بھی ہے جب شہادی میاں نے سنا شرافت میاں نے سنا بشیر میاں نے سنا حافظ شاہ جمال اللہ نے سنا عبداللہ محدث دہلوی نے سنا عبدالعزیز محدث دہلوی نے سنا شاہ عبداللہ بغدادی نے سنا جتنے اولیاء نے سنا سب نے تسلیم کیا آقا آپ کا قدم کاندھے پر بھی ہے سر پر بھی ہے لیکن جب بریلی کے رضا نے سنا تو کہا وہ کیا مرتبہ اخلاص سے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں پائے تلوہ تیرا اور یہی تل محدود نہیں جب اس بات کو اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا مفتی اعظم نے سنا تو مفتی اعظم بولا کھلا میرے دل کے کمی غوث اعظم مٹا قلب کی ہوئی کمی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالے تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم مفتی اعظم بولا یہ دل ہے یہ دل ہے یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے چاہو چاہو رکھو قدم غوث نعرہ تکبیر بولیے بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان نعرہ تکبیر سبحان اللہ بہت اچھے یہ دل یہ جگر ہے جی جی یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم بڑی اچھی بات ہے سبحان اللہ بہت اچھے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم آقا کریم سے محبت کرنے والوں آقا سے پیار کرنے والوں غوث پاک اس ذات کا نام ہے اللہ اکبر غوث پاک اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ٹھوکر مارتا ہے تو مردوں کو جلا دیتا ہے غوث پاک اس کو کہتے ہیں اپنی ٹھوکر مار کر جو مردوں کو زندہ کرتے اور کرے کیوں نہ زندہ اللہ اکبر کرے زندہ کیسے نہ کرے مدینے میں نانا ہے نانا اگر جابر کے مردہ بچوں پر اپنا ہاتھ پھیر دے تو نواسا بغداد میں ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور نانا جو ہے جابر کے بچوں پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے تو جابر کے بچے زندہ ہو جاتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینے والا بھی لاجواب ہے بغداد والا بھی لاجواب ہے نہ نانا کا کوئی جواب ہے نہ نواسے کا کوئی سبحان اللہ بہت اور نواسا بھی لاجواب اللہ اکبر میرے آقا سے محبت کرنے والوں آقا سے پیار کرنے والوں سرکار غوث اعظم سے عقیدت کرنے والوں یہ غوث پاک کی شان ہے یہ غوث پاک کا مقام ہے اللہ اکبر یہ غوث اعظم کا مرتبہ ہے یہ غوث اعظم کی شان ہے اور ہر کوئی غوث اعظم یوں ہی نہیں بن جاتا اللہ اکبر سبحان اللہ نعرہ تکبیر بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نقیب اہل سنت علماء اہل سنت شعراء اسلام نعرہ تکبیر مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت فیضان غوث اعظم حضور فیضان غوث اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت جی بے شک تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا جب دورے والی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے وہیں پر فرمایا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حج تک میرے گلے میں رہے پٹا سبحان اللہ بہت میرے آقا کے دیوانوں اب میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں دنیا میں دو طرح کے کتے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو پالتو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پھالتو ایک وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں کسی کا پٹا ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں ہوتا ایک وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مالک ہوتا ہے جس کا کوئی آقا ہوتا ہے اگر آپ پالتو کتے کو ماریں گے تو اس کا مالک آپ کا گریبان پکڑ لے گا تو نے میرے کتے کو کیوں مارا اس کا مالک کہے گا تو نے میرے کتے کو چوٹ کیوں
پہنچائی، لیکن جو پالتو کتا ہے اس کا کوئی آقا نہیں ہوتا، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کو مارتے ہو، آپ دیکھتے ہیں وہ کبھی کسی چوراہے پر، کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی روڈ پر، کبھی کسی کے دروازے پر، کبھی کسی کے گھر پر جا کر کھاتا ہے۔ اگر اس کو کوئی مارتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میرے آقا کے دیوانوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، بس یہی مثال میدان محشر کی ہے۔ میدان محشر میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوگا جس کے گلے میں کسی کا پٹا ہوگا، ایک وہ ہوگا جس کے ہاتھوں میں کسی کا دامن ہوگا، ایک وہ ہوگا جس کے ہاتھوں میں کسی کا دامن نہیں ہوگا، ایک وہ ہوگا جس کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں ہوگا۔ آپ بھی موجود ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، تمام قادری موجود ہوں گے۔ ہماری گردنوں میں قادریت کا پٹا، ہماری گردنوں میں چشتیت کا پٹا، ہماری گردنوں میں برکاتیت کا پٹا، ہماری گردنوں میں رضویت کا پٹا، ہماری گردنوں میں غوث اعظم کا پٹا، حضرت خواجہ کا پٹا، حضرت صابر کا پٹا، حضرت وارث کا پٹا، شاہ جی میاں کا پٹا، بشیر میاں کا پٹا، شرافت میاں کا پٹا، بہلول دانا کا پٹا، اعلیٰ حضرت کا پٹا ہوگا۔ حامد رضا، خالد رضا، قمر رضا، تحسین رضا، اختر رضا خان و معروف تاج الشریعہ کا پٹا ہوگا۔ اور جب اتنے پٹے ہمارے گلے میں موجود ہوں گے، اور جب اتنے دامن ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے، یقیناً ان اولیاء کے صدقے، ان کی غلامی کے صدقے اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پارا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا۔ نعرے تکبیر، دونوں ہاتھوں تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، آقا سے پیار کرنے والوں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ غوث پاک کو اللہ رب العزت نے وہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، اور آپ اللہ اکبر، غوث اعظم کا وہ دربار ہے، اللہ اکبر۔ غوث، ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، غوث پاک کا وہ مقدس دربار ہے کہ غوث پاک کے جو دربار میں جا کر مانگتا ہے غوث اس کو بھی عطا کرتے ہیں، اور جو یہاں سے مانگتا ہے غوث اس کو بھی عطا کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے مانگتا ہے غوث اعظم عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ غوث اعظم کا خود فرمان ہے، میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو اور میں مشرق میں ہوں، جہاں سے پکارے گا اس کی امداد کرنے کے لیے پہنچوں گا، اس کی امداد کروں گا، جہاں سے پکارے گا اس کی مدد کروں گا، اس کی مدد کروں گا۔ آج آپ نے اور اس کمیٹی کے تمام افراد نے اس جلسے کو سجایا ہے، ایک بات یاد رکھنا، غوث اعظم کا جلسہ سجانا صرف دنیا میں کام نہیں آئے گا بلکہ قبر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی۔ غوث پاک کا جلسہ اللہ اکبر آپ نے سجایا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، یہ جلسہ انشاءاللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اس لیے کہ اللہ والے کا ذکر کر رہے ہو، اور جہاں پر اللہ والے کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر خدا بھی خود قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ والے کے جب آپ ذکر سجاتے ہو تو اللہ والے تشریف لاتے ہیں، سرکار کی محفل میں سرکار آتے ہیں، غوث اعظم کی محفل میں غوث اعظم آتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں اور جس کے یہاں پر یہ اللہ والے آ جائیں اس کا یہاں بھی بیڑا پار ہے، قبر میں بھی بیڑا پار، میدان محشر میں بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی، اللہ بہت والے اچھی۔ تشریف لے آئے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ غوث اعظم کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ اپنی ٹھوکروں سے مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ آج آپ نے جلسے میں جتنے بھی پیسے خرچ کرے ہیں، جس نے جیسا حصہ لیا ہے، ایک بھی روپیہ اس کا رائے گا نہیں جائے گا، اس لیے کہ آپ نے پتا ہے کس کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے، ولیوں کے ولی کی بارگاہ۔ واہ واہ، بے شک بے شک، جی جی، بہت اتنے اچھے۔ پاورفل ولی کی بارگاہ میں آپ نے خرچ کیا ہے، اتنے طاقت کے مالک ولی کی بارگاہ میں آپ نے خرچ کیا ہے کہ آپ تو اس کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہو، وہ دینے پر آتا ہے تو آپ کو ہزاروں عطا کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس غوث کی بارگاہ میں اللہ اکبر، اس لیے کہ غوث پاک اگر کوئی بغداد میں جا کر مانگتا ہے غوث پاک اس کو بھی عطا کرتے ہیں، گکھرپور سے مانگتا ہے غوث پاک اس کو بھی عطا کرتے ہیں، ہندوستان سے مانگے اس کو بھی عطا کرے، دنیا کے کسی بھی کونے کا مانگنے والا ہو اس کو عطا کرتے ہیں۔ وہ دربار ہے، بغداد کے دولہ کا وہ دربار ہے، وہاں پر بے ایمان کو ایمان دیا جاتا ہے، بے اولاد کو اولاد دی جاتی ہے، بے
سہارے کو سہارا دیا جاتا ہے، ننگے کو کپڑا دیا جاتا ہے، بھوکے کو کھانا دیا جاتا ہے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کیا جاتا ہے، غمگین کی اللہ اکبر اس کو شادمان کیا جاتا ہے، اس کو خوش کیا جاتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ ارے یہ تو دنیاوی بات ہے، وہ دربار تو وہ دربار ہے جہاں سے لوگوں کو ولایت ملا کرتی ہے، جہاں پر ابدال بنایا جاتا ہے، جہاں پر کتب بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ کلمہ پڑھ پڑھ کر کلمہ پڑھ پڑھ کر کلمہ پڑھ پڑھ کر حافظ قرآن ہو گئے، بے ایمان جو تھے صاحب ایمان ہو گئے۔ تیرا دامن ہاتھوں میں آتے ہی یا غوث فقیر جو تھے وقت کے سلطان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ تیرا دامن ہاتھوں میں آتے ہی یا غوث اعظم فقیر جو تھے وقت کے سلطان ہو گئے۔ میرے آقا کے دیوانوں، یہ غوث اس گھرانے کی اللہ اکبر اس نسل سے ہیں، غوث اعظم اس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس خاندان کا ہر افراد اعلیٰ نظر آتا ہے، جس خاندان کا ہر انسان اعلیٰ نظر آتا ہے، اللہ اکبر ہر شخص سردار نظر آتا ہے، ہر شخص اعلیٰ نظر آتا ہے۔ آپ غوث اعظم کے نانا کو دیکھیں، آپ غوث اعظم کے نانا کی ذات کو دیکھیں۔ بعد خدا اگر سب سے برتر کوئی ہے، بعد خدا اگر سب سے اعلیٰ کوئی ہے تو سرکار دو عالم کی ذات ہے۔ اگر اللہ کے بعد دنیا میں سب سے بڑا کوئی ہے تو سرکار مدینہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کے بعد دنیا میں سب سے برتر کوئی ہے تو سرکار مدینہ کی ذات ہے، اور وہ ذات ایسی ذات ہے اللہ اکبر جو انگلی کا اشارہ کرے تو ہزاروں کی تقدیریں بدل دیا کرتی ہے۔ وہ ذات ایسی ذات ہے انگلی کا اشارہ کرے اللہ اکبر ہزاروں کو صحابی بنا دیتی ہے، جو ایک اشارہ کرے تو پہاڑ سونا بن کر چلنے لگے۔ وہ ذات ایسی ذات ہے جو بعد خدا سب سے برتر ہے، بعد خدا سب سے اونچی ہے، بعد خدا سب سے اعلیٰ ہے۔ اس ذات کا کیا کہنا، اس ذات کے بارے میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آخری بات آپ سے بتا کر رخصت ہو جاؤں، یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے۔ اس گھر میں تو بچہ بچہ اعلیٰ نظر آتا ہے۔ اس گھر میں تو آپ دیکھیں وہ چاہے اجمیر والا ہو، وہ چاہے کلیر والا ہو، وہ چاہے دیبا والا ہو، وہ چاہے بغداد والا ہو، دنیا کا کوئی بھی سید ہو اپنے وقت کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں غوث اعظم کو، ولیوں کے سردار غوث اعظم کے نانا کو دیکھیں، نبیوں کے سردار غوث اعظم کے بابا کو دیکھیں، حسنین کریمین کو، جنتی نوجوانوں کے سردار ماں فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار بابا علی، ولیوں کے سردار، اور خود غوث پاک علی کے بعد ولیوں کے سردار ہیں۔ یہ تو گھرانہ ہی اعلیٰ ہے، اس گھرانے کا ہر فرد سردار ہے، اس گھرانے کا ہر انسان سردار نظر آتا ہے، اس گھرانے کا ہر شخص اعلیٰ نظر آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ گھرانہ نور کا تو جب تک زندگی رہے اسی طریقے سے زندگی گزارنا کہ یا الہی قادری رکھ، قادری کر، قادری اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سرکار غوث پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالی حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم سرکار غوث اعظم کے صدقے میں اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ آمین۔ کلمہ شریف پڑھنے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔